اور تیسرا سوال یہ تھا کہ 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، 15 شعبان المعظم کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ آپ رکھیں گے اجر و ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ 15 شعبان المعظم کے روزے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ عام نوافل روزوں کی طرح یہ روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک نفر روزے کا اجر و ثواب ہوتا ہے، یہاں بھی ایک عام نفر روزہ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ مطلقاً شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلت ہے، تو مطلقاً جیسے آپ باقی شعبان المعظم میں رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان المعظم میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بن جائے گی اگر آپ اس ارادے سے رکھیں گے کہ شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس نیت سے میں رکھ رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ 3 روزے رکھتے تھے جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ تو 15 شعبان المعظم بھی ایام 20 میں سے ہے، تو وہ آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی اگر آپ 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی 15 شعبان المعظم کا روزہ نہیں رکھتا اور لوگ اس کو گناہ گار سمجھتے ہیں، یا وہ خود سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہیں، یہ مستحب ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، سخی کو بہانا چاہیے اور کنجوس کو بھی بہانا چاہیے۔ ہم سخیوں میں بنیں، زیادہ نیکیاں کرنے والے بنیں نا، کنجوسی نہ کریں کہ آنے بہانے کہیں سے کوئی مستحب عمل مل رہا ہے تو اس کے اوپر ضرور عمل کریں، یہ سخاوت ہے۔ اور کنجوسی کیا ہے؟ ہیلے بہانے کرنا، ادھر ادھر کی الٹیں نکال کے کسی طریقے سے نیکی سے دور بھاگنا۔ آپ کنجوس نہ بنے، سخی بنے، اس دن کا روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے میرے محترم، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔